مال کی حفاظت کے تعلق سے آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے وقت پر ادا کر دی جائے، مزدور کی مزدوری وقت پر ادا کر دی جائے، تاکہ مزدور جس نے محنت کی ہے، مشقت کیا ہے، وقت لگایا ہے، ٹائم دیا ہے، اس کا جو حق ہے اس کی حق تلفی نہ ہو یا اس میں کسی بھی طریقے سے کوئی ظلم نہ ہو۔ لہذا مزدور کی مزدوری اس کے وقت پر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ مال کو اور اس کے جو حق ہے اس کو ضائع نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے عطا کر دو، دے دو۔ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اسے عطا کر دو، دے دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، ایک طرف مزدور طبقہ ہے اور دوسری طرف جو ہمارے سیٹ مالک اور امیر لوگوں کا معاملہ ہے۔ جب تک کام نہیں ہوتا تو مزدور دن رات یاد آتا ہے، صبح شام فون کرتے ہیں کدھر ہے بھائی، کام پھنسا ہے، جلدی کام کرو، جلدی کام کرو۔ اور جس دن کام ہو گیا آپ سنیے سیٹ صاحب کی بات، ٹھیک ہے کل پیمنٹ کر دیتے ہیں، کل پیمنٹ کرتے ہیں۔ دوبارہ اگر مزدور نے فون کیا، ارے بھائی کہاں بھاگا جا رہا ہوں، تمہارا مال لے کر تھوڑی بھاگ جاؤں گا، نہیں تمہارے ابا کا مال ہے تم پھنسا کے رکھو 2 مال۔ تو یہ ہمارے یہاں، اور اس سے بڑی گنڈا گردی یہ ہے، بلکہ اس سے بڑی جو ہے بے ایمانی یہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے کہ مزدور جب فون کرتا ہے یا مانگتا ہے تو پھر ایسے صورت میں اب سیٹ صاحب کا فون ہی بند ہو گیا، فون ہی نہیں اٹھ رہا ہے۔ اب اتنی طاقت نہیں رہ گئی سیٹ صاحب کے پاس کہ اس فون کے اس مزدور کے کال کو ریسیو کر سکے، اٹھا سکے۔ اور اس سے بڑے ظالم لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ مکمل طور پر مزدور سے مار پیٹ کر لیتے ہیں اور کہتے جا نہیں دوں گا، جو کرنا ہے کر لے۔ ارے ظالموں، جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، مظلوم کی بددعا سے بچو۔ وہ آپ سے بھیک نہیں مانگ رہا ہے، وہ آپ کا مال نہیں مانگ رہا ہے، وہ اپنا حق مانگ رہا ہے۔ اس نے محنت کی ہے، مشقت کی ہے، وقت لگایا ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، اور آپ اس کا مال ہڑپ رہے ہیں، اس سے بدتمیزی کر رہے ہیں، اس کو گالی دے رہے ہیں۔ ایک طرف تو آپ ظالم ہیں، حق مارنے والے، دوسری طرف آپ ان لوگوں کے جو ہے ہمت کو توڑ رہے ہیں جو لوگ ایمانداری سے سچائی کا راستہ، محنت اور مشقت کا راستہ اختیار کر کے محنت اور مزدوری سے اپنا گھر چلانا چاہ رہے ہیں۔ وہ چوری کا راستہ نہیں اختیار کر رہے، وہ سود کا راستہ نہیں اختیار کر رہے، وہ فراڈ کا راستہ نہیں اختیار کرے، بلکہ محنت اور مزدوری کا راستہ اور اپنے ہاتھ اور پیر کا استعمال کر کے حلال رزق کمانے والے ہیں۔ آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں، آپ اس کے امیدوں پر پانی پھیر رہے ہیں۔ لہذا ایسی تمام حرکتوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دیا کرو۔ لہذا کسی بھی طریقے سے یہ ضعیف نہیں دیتا کہ ہم کسی کا حق مار لیں۔ بس اوقات ایسا بہانہ کرتے ہیں، کہتے نہیں تمہارا کام صحیح نہیں ہوا ہے اس لیے ہم پیمنٹ کاٹ کر دیں گے۔ اگر 10,000 کا کام ہے، اس کا پیسہ بن رہا ہے 10,000، تو پتہ چلا 4,000 کاٹ لیا، 6,000 دے دیا، اور سب جھوٹ۔ ایسا نہیں کہ کام ویسا نہیں تھا کہ پیسہ کاٹ لیا جائے۔ تو یہ ساری خرافات ہم سے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر جو ہمیں طریقہ اور راستہ بتایا ہے اس میں ایک دوسرے کی مال کی حفاظت کا حکم دیا ہے، لہذا کسی بھی طریقے سے کسی کے مال کو ضائع نہ کریں۔